بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین اکرام، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں ترقیاں نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے مریضوں کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، اور ہماری تمام نیک جائز حاجات کو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے اور ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے. آج کل جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے، ساس بہو کا مسئلہ. ساس بہو سے پریشان ہے، بہو ساس سے پریشان ہے. اچھا، ساس کا کہنا ہے کہ بہو اچھی نہیں ملی، اور بہو جب ساس بنتی ہے تو کہتی ہے کہ جب ساس بن جاتی ہے تو کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی. بہو کو ساس اچھی نہیں ملتی اور ساس کو بہو اچھی نہیں ملتی. یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بہو نے ساس کو جو ہے ماں کا درجہ نہیں دیا، اور ساس نے جو ہے بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیا. اچھا، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ سے کبھی بھی تالی نہیں بجتی. تو دونوں فریقین کے لیے محبت کے ساتھ رہنا لازمی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ بھئی تمہاری امی نے پریشان کیا ہوا ہے، اور امی کہتی ہے بیٹا تمہاری بیوی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے. اب شوہر بیچارہ تھکا آ رہا ہے تو کرے تو کیا کرے. اچھا، اس بات سے ہی متعلق جو ہے ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، تو جو سمجھے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو خواتین سے معذرت، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا، محبتوں کا گہوارہ بنے. ہمارے گھر میں محبتیں پیدا ہوں، نفرتیں نہ ہوں. ایک دوسرے کا احترام ہو، ادب ہو، محبت ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا جذبہ ہو، پیار محبت سے رہنے کا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا. جو مقصد ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے. اچھا، موضوع کچھ یوں ہے کہ ایک جو ہے بہو شادی کر کے نئی سسرال میں آتی ہے. اچھا، عموماً ہر گھر کا یہی دستور ہوتا ہے کہ ساس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہو ابھی سے قابو میں آ جائے ورنہ بعد میں ہاتھ میں نہیں آئے گی. اچھا، بہو کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ذرا طریقے سے رہوں، ایسا رہوں کہ ساس مجھ پہ حاوی نہ ہونے پائے. اچھا، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ایک دوسرے کی نظروں میں گر جاتی ہیں. تو ایسا ہی اس قصے میں ہے کہ جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں، 2-4 دن تو خوشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو 3-4 دن کے بعد جو ہے ساس جو ہے بہو سے کہتی کہ بھئی بیٹا ہمارے ہاں تو صبح جلدی اٹھنے کا رواج ہے، ہم تو صبح 6 بجے اٹھ کے چائے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تمہارے سسر کا ناشتہ ہوتا ہے 7 بجے. اچھا، 7:30 بجے تمہاری نندیں اسکول جاتی ہیں، اور جو ہے تقریباً 9 بجے جو ہے تمہارے دیور کا جو ہے آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور 9:30-10 بجے میں اور تمہارے شوہر مل کے ناشتہ کرتے ہیں. تو یہ جو بہو آئی ہوئی ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہے کہ بھئی انہوں نے تو صبح سے میری ڈیوٹی لگا دی، اب میں کروں تو کیا کروں. اچھا، ہمارے یہاں خصوصاً شہروں میں ایک عجیب رواج چل نکلا ہے کہ لوگ جو ہے رات کو دیر تک سوتے ہیں تو صبح اٹھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ اکثر اوقات فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو. اچھا، اب یہ چکر شروع ہو جاتا ہے، اب وہ پریشان. اچھا، دوپہر کا
کام کر کے فارغ نہیں ہوتی تو ابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کبھی نند آ جاتی ہے تو کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، تو جو ہے زندگی جو ہے بہت کٹھن محسوس ہونے لگتی ہے کہ بھئی امی کے گھر ہوتا تھا تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا تھا، ہر چیز لمٹ میں ہوتی تھی، یہاں پہ تو ہر چیز ہی نو لمٹ ہے. تو پھر جو ہے ساس سے مغز ماری شروع ہو جاتی کہ بھئی میں یہ کروں گی، ساس کہتی نہیں یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ کہتی میں یہ نہیں کروں گی. خیر ایک دن تنگ آ کے وہ اپنے ابو کے دوست کے پاس چلی جاتی ہے. وہ جو ہے حکمت کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، حکیم صاحب ہوتے ہیں بڑے. تو بتاتی ہے کہ بھئی میری ساس جو ہے مجھے بہت پریشان کرتی ہے، ہر وقت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ابھی تو میرے بچے بھی نہیں ہیں، اگر میرے بچے ہو جائیں گے تو میری تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو آپ جو ہے ایسا کوئی مجھے ایسی کوئی دوائی دے دیں کہ میں اپنی ساس کو دے دوں، یا ایسا کوئی زہر دے دیں تو وہ اس سے مر جائے. اچھا وہ تو سنتے ہی شوق ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہی ہے لڑکی. خیر خاص دوست ہوتا ہے، ان کی بیٹی ہوتی، چہیتی بیٹی ہوتی ہے، اس کو ڈائریکٹ سے وہ منع بھی نہیں کر سکتے نا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تم اگر فوراً سے انہیں زہر دے دو گی تو فوراً مر جائے گی، سب کا شک تم پہ جائے گا اور تم پھنس جاؤ گی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں میری باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. تو وہ تو بولتے ہیں میں تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، کسی طریقے سے میری اس ساس سے جان چھوٹ جائے. اچھا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلے والی بات ہی نہیں، میں تمہیں سلو پوائزن دوں گا. تو وہ آہستہ آہستہ عمل کرتے رہیں گے اور تمہاری ساس سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا بڑی خوش ہو جاتی ہے، بولتی کیا؟ تو ان کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں، بولتے یہ کھانے میں ملا کے تم نے دینی ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں جو ہے نا ایک کام کرنا ہے. لیکن کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں جو ہے میری باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، پھر دوائی اثر کرے گی، ورنہ دوائی بھی اثر نہیں کرے گی. بولے ٹھیک ہے میں تو ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں آپ کے، کہ بس کسی طریقے سے میری ساس سے جان چھوٹ جائے. اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی صبح کے وقت ان کو ان کی پسند کا ناشتہ دینا ہے. سب سے پہلے تو صبح اٹھ کے اچھا دوپہر میں ان کو ان کی پسند کا کھانا بنا کے دینا ہے، رات کو ان کی پسند کا کھانا بنا کے دینا ہے، اور ان سے کسی بات میں آپ نے بحث نہیں کرنی. وہ جو کہیں جی امی جی کے علاوہ آپ کے زبان میں کوئی دوسرا الفاظ ہی نہ ہو، بس جی امی ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں بھئی میں کے جانا ہے تو اگر آپ کہتی ہیں میں نہیں جاتی، جیسے آپ کہیں. اچھا رات کو سونے لگیں تو ان کی خدمت کر لو، ان کے سر میں تیل لگا دو، ان کے پاؤں دبا دو، تو وہ سکون کی نیند بھی سو جائیں گے اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا. اچھا دن میں جو کام ہو ان سے پوچھتی رہو کہ بھئی کیا کروں میں، یہ اور کیا کام رہ گیا امی، یہ کام رہ گیا تو میں یہ کر دوں آپ چھوڑ دیں. ان کو کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا تاکہ کسی قسم کا تم پہ شک ہی نہ پڑے. تو بولتے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، تو میں بہت آسانی سے کر لوں گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ عرصہ درکار ہوگا کچھ عرصہ درکار ہوگا، تقریباً 6 مہینے لگ سکتے ہیں. بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ قربانی لازمی دوں گی. اچھا 2-3 مہینے گزرتے ہیں تو ساس کی تو بالکل ہی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے. وہ تو بیٹی بیٹی کہہ کے نہیں تھکتی اور یہ امی جی کہتے نہیں تھکتی. اب یہ پریشان یہ کیا ہو گیا. اچھا اب بہو کو بھی ساس کے بغیر مزہ نہیں آتا کسی بات سے، کہ ہر وقت ساس ہی دماغ میں رہتی ہے کہ امی جی، یہاں تک میکے کو بھی بھول جاتی ہے وہ لڑکی، وہ جو بہو ہوتی ہے. اچھا اب خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو میں بہت غلط کام کر رہی ہوں، ان کے جان کی دشمن بن گئی ہوں میں تو اب میں کیا کروں. تو اللہ سے توبہ بھی کرتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتی ہے، اور بھاگتی ہوئی جو ہے اپنے حکیم انکل کے پاس جاتی ہے. حکیم انکل خدا را میری مدد کریں، خدا را میری مدد کریں. تو پریشان ہو جاتے ہیں، بولتی بیٹا کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا، تمہاری ساس تو خیریت سے ہیں؟ بولے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہے، نیک بھی ہو گئی ہیں، مجھ سے تو اتنی محبت کرنے لگی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں. بولا اچھا تو آپ نے جو مجھے سلو پوائزن دیا تھا تو وہ کیسے اثر ختم ہوگا، میں تو چاہتی ہوں کہ اب یہ زندہ رہیں. تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں سلو پوائزن نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں وٹامن کی دوائیاں دی تھیں تاکہ تمہاری سانس ہے ان کو طاقت ملے، ان کا ذہن صحیح طریقے سے کام کرے، اور وہ تم نے ان کی خدمت کی اور خدمت کر کے تم نے ان کا دل جیت لیا. تو دیکھو کیسے دونوں کی بن گئی ماشاءاللہ.
تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ ساس بہو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون کریں، تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور جو انشاءاللہ نئی نسل بھی تیار ہوگی وہ بھی بہت اچھی تیار ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ بھئی ساس اور بہو میں اتنی محبت ہے، امی اور دادی میں اتنی محبت ہے، تو ہمیں بھی بچے بھی یہ نوٹ کرتے ہیں بات کو کہ ہمارے والدین کس طریقے سے رہ رہے ہیں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں پہ یہ باتیں بالکل نقش ہو جاتی ہیں، اور بڑے ہو کے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اس سے آپ کے بچوں کی بھی تربیت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور گھر میں شوہر بھی آئے گا تو اس کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی، اور آپ بھی ٹینشن لے زندگی گزاریں۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔